بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب رمضان اسپیشل میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج کے ہم اس پروگرام کو شہادت داماد رسول حسنین کے بابا مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کو بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قول معصوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت اعمال کی سردار ہے۔ جو دل میں الفت شیر خدا نہیں رکھتا، اسے عزیز کبھی کبریا نہیں رکھتا۔ فشار قبر کا ڈر بس اسے ستاتا ہے، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں رکھتا۔ ناظرین، ہمارا اس پروگرام میں جو مہمانان گرامی نذران عقیدت پیش کریں گے، جو کہ شہادت امیر المومنین کے حوالے سے ہے، اس میں جو شخصیات ہماری اس پروگرام کا حصہ بنیں گی ان میں جناب مقدس کاظمی صاحب پاکستان لاہور سے اس پروگرام میں شریک ہوں گے، جناب شاعر اہل بیت رضا سرسوری صاحب انڈیا سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور نذران عقیدت پیش کریں گے، جناب عمران نذیری صاحب آسٹریلیا سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے، اور جناب مختار فتح پوری صاحب پاکستان سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف نوح خان جناب نقی رضا کے فرزند جناب علی نقی صاحب اس پروگرام میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے جو ہے اپنے مہمان جناب مقدس کاظمی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم مقدس کاظمی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مقدس کاظمی صاحب، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو میں اس کے حوالے سے آپ سے چاہوں گا کہ نذران عقیدت پیش کریں اور امام کی بارگاہ میں آپ۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی انتظامیہ کا جنہوں نے یاد رکھا، اور دوسرا میں مومنین اکرام کو ابھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ اس حوالے سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران میں کہ حالانکہ دیکھیں یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں اور اس کے باوجود جو ہے دشمنی اس قدر کے جو ہے وہ بات شہادت تک آ گئی۔ جی بالکل، کہ سورہ عمران میں آیت 118 میں خدا ربی عزیز جلال فرماتا ہے کہ ان کے منہ سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی، اور جو بغض و کینہ ان کے سینے میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے نشانیوں کو ظاہر کر دیا۔ بے شک بے شک۔ تو اس قدر بغض اور اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ حتیٰ کہ جب مولا کی شہادت ہوئی تو یہ کہا گیا کہ ستم ظریفی دیکھیے، کہا گیا کہ علی کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور یہاں پر ایک میں بات نقوی صاحب آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ آج تک اس جو ہے وہ اسی طریقے پہ اور اسی لائن پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کو محسوس نہیں ہو رہا جی بالکل کہ وہ وہی رستہ اپنائے ہوئے ہیں جو ان کے مخالفین چاہتے تھے۔ جی بالکل کہ یہی وجہ تھی، چونکہ میں ایک فقیر کا بیٹا ہوں، ایک مجذوب کا بیٹا ہوں، ایک صوفی بزرگ کا بیٹا ہوں، تو اس حوالے سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فقیر کی فکر جو ہے شاید یہ رب کے قانون کی بغاوت کا نام ہے۔ جی بالکل ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ فقیر کی فکر جب تک کربلا والوں کے ساتھ جو ہے وہ منسوب نہ ہو اس وقت تک فقیر ہو ہی نہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو یعنی ایسے لوگ جو نشہ سے کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور ان کا کام صرف مولا کا نام لینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ مولا ہمیں کیا بتاتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ امیر شام نے یہی اس طرح کے لوگ خود جو نا وہ بنا رکھے تھے جن کا کام صرف نشہ کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ علی کرنا ہوتا تھا، کہ یہ ثابت کرنا کہ علی کا نہ نماز کے ساتھ تعلق۔ اور پھر آج بھی دیکھیے کہ مجھے انتہائی ایک جگہ پہ افسوس ہوا کہ جب
کہا یہ گیا کہ جی وہ ہم تو مسجد نہیں جائیں گے چونکہ یہ مولا کی قتل گاہ ہے. جی ہاں اور بالکل. میں ان سے بڑا یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہی اگر فلسفہ تم لے کے چلتے ہو تو پھر کربلا کیا لینے جاتے ہو؟ بالکل وہاں پہ تو دیکھیں کتنے. تو بس یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بات کو ایک فرض سمجھتے ہوئے میں جی ہاں پیغام تھا آپ کی طرف سے. کہنے بالکل جا رہا تھا. بالکل. اور میں ایک بڑا مختصر ایک ہی شعر کے ساتھ چونکہ وقت میں نے کافی لے لیا, جی بالکل. کافی دوستوں کے آپ نے نام لیے, جی ہاں تو میں مختصراً یہی کہ نماز کے حوالے سے مولا کا کیا تعلق کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. کون سجدے میں علی جیسی ادا پیش کرے, کیا کہنے, سبحان اللہ. کون سجدے میں علی جیسی ادا پیش کیا کرے, کہنے, سبحان اللہ. معصوم سی حالت میں, معصوم سی حالت, معصوم سی حالت میں کیا کہنے, سر رائے خدا پیش کرے, کیا کہنے, سبحان اللہ. کون سجدے میں علی جیسی ادا پیش کرے, کیا کہنے, کون سجدے میں جیسی ادا پیش کرے, کیا کہنے, سبحان اللہ. معصوم سی حالت, معصوم سی حالت, معصوم سی حالت میں سر رائے خدا پیش کرے, کون سجدے میں علی جیسی ادا پیش کرے. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل, میں ایک اور آپ چاہوں گا کلام آپ پیش کریں, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو, اور آپ نے جو اس سے پہلے بتایا کہ آپ کی ڈائری کربلا میں جو رہ گئی, لیکن ظاہر ہے سینے میں تو انشاءاللہ آپ کے ہے ذکر محمد والے محمد, تو ایک دو کلام اگر آپ اور پیش کر دیں. جی میں پیش کر رہا ہوں. جی بر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن میں پہلا سخیب نے سہی ہے, کیا کہنے, سبحان اللہ. قرآن میں پہلا سخیب نے سہی ہے, کیا کہنے, وہ مولا علی ہے, کیا کہنے, وہ مولا علی ہے, سبحان اللہ. کعبہ کی جگہ جس کی ولادت نہ بنی ہے, سبحان اللہ. وہ مولا علی ہے, کیا کہنے, وہ مولا علی ہے, سبحان اللہ. ہے قرآن میں پہلا جو سخیب نے سہی ہے, سبحان اللہ. ہے راہوں کے بستر کی طرف دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ. میں کب سے کھڑا بات یہی سوچ رہا ہوں, سوئے تو محمد یہ جاگے تو علی, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, سوئے تو محمد جاگے تو علی, کیا کہنے, وہ مولا علی, کیا کہنے, وہ مولا علی ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبہ کی جگہ ولادت کا بنی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے,
اونٹوں کے پلانوں سے منبر جو بنایا کیا کہنے، سبحان اللہ. خود پاک محمد نے اعلان فرمایا کیا کہنے، میرا جو وسیع ہے اللہ کا ولی کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان. وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، سبحان اللہ، سبحان. کعبہ کی جگہ بھی کیا کہ ولادت کا بنی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، سبحان. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی مقدس کاظمی صاحب کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے اور نذرانِ عقیدت پیش کیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، اور ہمارا جو جتنے ہم لوگ ہیں سب کے سب آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. اور میں آپ سے میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں صرف ایک یہ دے، چونکہ فون پہ نا جی جی نہ پروگرام کی نزاکت کا پتہ چلتا جی ہے ہاں، جی اور نہ مزاج کا جی بالکل کس تیور میں چل رہا ہے. جی بالکل. وقت کی نزاکت کا چونکہ میں اسی اختصاراً ایک جو ہے وہ شعر ایک پنجابی کا جی بالکل آپ کی اجازت جی بالکل 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 آپ پیش کریں. بالکل. بر محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد چل فرج محمد منگو دعا مگو بیاسرانا کیا کہنے، منگو دعا مگو کیا بیاسرانا سبحان اللہ. منگو دعا مگو بیاسرانا دیا دے سر پیودا دیا دے سر تو پیودا سارا جدا نہ ہووے منگو دعا مگو بیاسرانا منگو دعا مگو بیاسرانا دیا دے سر تو پیودا دیا دے سر تو پیودا سارا جدا نہ ہووے منگو دعا مگو بیاسرانا کوئی پردادار بی بی بازار وچ جے آوے کوئی پردادار بی بی ہائے ہائے. بازار وچ جے آوے سر تے نہ ہووے چادر منہ والا نہ چھپاوے دسو کی میں او گزرتی دسو کی میں او گزرتی ملدا تیرا نہ ہووے دعا مگو کیا کہنے، بیاسرانا منگو دعا مگو سبحان اللہ، بیاسرانا سبحان. دیا دے سر تو پیودا ہے دیا دے سر تو پیودا سایہ جدا نہ ہووے منگو سبحان دعا اللہ. مگو بیاسرانا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد. بہت شکریہ آپ کا مقدس کاظمی صاحب. انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں بھی آپ کو شریک کریں گے، اور یہ پروگرام ظاہر ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے. تو ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ رات کے اس پہر آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، یہ جناب تھے مقدس کاظمی صاحب جو کہ لاہور پاکستان سے ان کا تعلق ہے. وہاں سے اس وقت جو ہے لائیو ہمارے ساتھ کال کے تھرو شامل ہوئے. اور نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ انتہائی مشہور و معروف شخصیت ہیں، انڈیا کی مشہور و معروف شاعر اہل بیت، جو خصوصی شرکت اس پروگرام میں فرما رہے ہیں.
ہم بہت ہی مشکور ہیں ان کے، کیونکہ وہ اس رات کے پہر میں اور انڈیا سے لائیو کال کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب، ہم رضا سرسوی صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے. السلام علیکم. یہ شاید ہماری کال جو ہے ڈراپ ہو گئی، لیکن رضا سرسوی صاحب کو ہم دوبارہ جو ہے لائن پہ پھر دوبارہ کال ہم ان سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اس میں دوبارہ اس پروگرام میں ان کو شریک کرتے ہیں، کیونکہ اس رات کے پہر میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو ہمیں دوبارہ شریک کریں گے. اور علی، آپ نے دیکھا کہ مرتضیٰ کا جو ہے مقدس کاظمی صاحب نے کتنے خوبصورت کلام پیش کیے، خوبصورت کلام بھی پیش کیا اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے اپنا پیغام دیا. پیغام کتنا اچھا دیا ہے. جب جی شہید ہوئے مسجد میں تو لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے یہ بولا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. جی تو اتنا جو ہے وہ اس وقت بھی پروپیگنڈا چل رہا تھا لوگوں کا جی کہ علی کو جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، ایسا لوگ بالکل پورا بھرا ہوا تھا. اور آج بھی جو ہے وہ اپنے لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں جی ہاں بالکل کہ اس مسجد میں نہیں جائیں گے جہاں علی شہید. یہ تو ظاہر ہے نماز تو پہلے. اور ناظرین، ہمارے ساتھ پھر دوبارہ ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا. جناب رضا سرسوی صاحب انڈیا سے ہمارے ساتھ اس رات کے پہر میں شریک ہیں اور اس پروگرام میں جو کہ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعزیت کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم جناب رضا سرسوی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم رضا سرسوی صاحب. جی وعلیکم السلام. میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو ہم نے اس لیے شریک کیا کہ لوگ جو ہے آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو کے تعزیت پیش کریں اور جو ہے نذرانِ عقیدت پیش کریں مولا کے حضور. آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ آواز بہت کم آ رہی ہے، پہلے اچھی آ رہی تھی تھوڑی کم آ رہی ہے. اب آپ کی آواز بالکل مجھے صحیح آ رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کریں مولا کے حضور. جی چلیں شروع کریں. جی آپ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت کے تمام ہی سامعین کو فقیر در علی رضا سرسوی کا سلام پیش کریں. آج کی یہ قیامت سے شہر جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی تربت لگی ہے، جی اسی سے متعلق چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیوائیں چیختی ہیں کہ مولا نہ جائیے، بوڑھوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیے، چلاتے ہیں یتیم گلے سے لگائیے، دستے کرم ہمارے سروں پر پھرائیے. کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی. ہم بے قصوں پہائے قیامت کا وقت ہے، اٹھیے امام وقت مصیبت کا وقت ہے. مولا اٹھو نماز جماعت کا وقت ہے، قرآن چیختا ہے تلاوت کا وقت ہے. کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی. مسجد سے آئی تھی ابھی تکبیر کی صدا، کیا ہو گیا بتائیے مولا وہ کون تھا. تلوار سر پر مار کے بے جان کر گیا، ہے خون میں تمام مسلح بھرا ہوا. کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی. سر ننگے ہیں حسین گرے بان چاک ہے، آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے اور سر پر خاک ہے. حالت
حسن کی ہائے بڑی دردناک ہے، لگتا ہے جیسے سارا زمانہ ہلاک ہے، کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی، ہے دونوں بھائیوں کا عجب حال یا علی، کس کو سنائیں کس سے کہیں حال بے کسی، سورج غروب ہو گیا پہلی ہے تیرگی، کیسے کٹے گی فاقہ گزاروں کی زندگی، کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی، ہے بھیڑ غم کے ماروں کی ایک ازدحام ہے، ہر ایک کی زبان پر آئے امام ہے، وقت سحر بھی لگتا ہے جیسے کہ شام ہے، پیروں پر سر رکھے ہوئے ایک ایک غلام ہے، کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی، زینب تڑپ کے کہتی ہے بابا اٹھو اٹھو، ملنے غریب آئے ہیں آقا اٹھو اٹھو، کمبر پکارتا ہے کہ مولا اٹھو اٹھو، جانے نہ دوں گا آپ کو تنہا اٹھو اٹھو، کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی، گھر میں علی کے قیامت ہوئی عیاں، لکھی ہوئی ہیں باپ کے سینے سے بیٹیاں، عباس چومتے ہیں علی کی کلائیاں، ام البنین کہتی ہیں تنہا چلے کہاں، کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی، دنیا سے جا رہے ہیں شہنشاہ انتظام، کوفے میں ایک شور ہے ایسا کہ العما، تابوت سے ہیں لپٹے ہوئے پیر اور جوان، دل کو ہلائے دیتی ہیں بچوں کی سسکیاں، کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی، رخصت امام ہو گئے سب لٹ گیا رضا، ہائے یتیم رہ گئے سایہ نہیں رہا، مشکل کشائے وقت زمانے سے چل دیا، آنے نہ پائی عید کے مولا جدا ہوا، کوفے میں ایک حشر بپا ہے گلی گلی، کہتے ہیں روزہ دار تڑپ کر علی علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام رضا سرسری صاحب آپ نے سنایا، اور میں چاہوں گا کہ ایک کلام اور آپ پیش کریں تو تاکہ مومنین جو ہے اس میں شریک رہیں اور آپ کے اس کلام کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، کیا کہنے، روز ازل سے مرکز ایمان ہے علی، کیا کہنے، قرآن سے پہلے حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، کیا کہنے، سبحان اللہ، لے کر علم جو حق کی حمایت میں آ گیا، کیا کہنے، دین خدا تمام زمانے پر چھا گیا، کیا کہنے، سینے میں دل ہے دل میں محبت علی کی ہے، کیا آنکھوں میں اشک اشکوں میں صورت علی کی ہے، کیا کہنے، جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے، کیا کہنے، ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے، بے شک، جب بھی کبھی گھری ہے بلاؤں میں زندگی، کیا کہنے، ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی، کیا کہنے، اونچا ہے آسماں سے تیرا سر علی علی، قبلہ ہے حاجتوں کا تیرا در علی علی، کیا کہنے، لکھا ہے جبرائیل کے پر علی علی، کیا کہنے، سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر علی علی، میں ہوں تیرا غلام تو میرا امام ہے، تیرے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے، کیا تیرے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے، خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، کیا علی نہیں تو عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، کیا کہنے،
بتلا جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کے، سیراب ہو گے صافی کوثر کو چھوڑ کے، منزل کسی نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کے، آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کے۔ مانو نہ مانو اپنا بتانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں کا جہنم حرام، حیدر کے دوستوں کا جہنم حرام ہے۔ اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے، اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے، تصویر آج ایسی بنانی علی کی ہے، جاگے تو لافتہ کا ترانہ سنائی دے، سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے، کیا کہنے، سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی سبحان اللہ، کیا کہنے، سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے، پروانہ نجات ہے عشق ابو تراب، سرمایہ حیات ہے عشق ابو تراب، مومن کی کائنات ہے عشق ابو تراب، تربت کی چاند رات ہے عشق ابو تراب، جو بھی غلام حیدر کرار ہو گیا وہ خوش نصیب سمے تمار ہو، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کشتی دین بغیر علی کے چلی نہیں، مشکل کوئی بغیر علی کے چلی نہیں، کیا کہنے، سب اولیاء ہیں کوئی خدا کا ولی نہیں، ایسا درود لاؤ کہ جس میں علی نہیں، کیا کہنے، حق کی صدا نہ ہوگی عبادت کے ساز میں، شامل اگر درود نہیں ہے نماز میں، کیا کہنے، تاریخ جس کے ذکر کی محتاج وہ علی، کیا کہنے، جس کا دل و دماغ پہ ہے راج وہ علی، کیا کہنے، جس کے غلام بانٹتے ہیں تاج وہ علی، کیا کہنے، جس کا بیاں زباں کی ہے معراج وہ علی، اس در کا جو غلام ہے عالی مقام ہے، کیا کہنے، اس در کا بچہ بچہ علیہ السلام، کیا کہنے، سبحان، انگلی پکڑ کے جس نے چلایا حسین کو، آب حیات جس نے پلایا حسین کو، کیا کہنے، قرآن حفظ جس نے کرایا حسین کو، سبحان اللہ، جس نے رضا سبق یہ پڑھایا حسین کو، کیا کہنے، دو روزہ زندگی سے محبت نہ کیجیو، کیا کہنے، مر جائیو یزید کی بیعت نہ کیجیے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا جناب رضا سرسوی صاحب کہ آپ نے اس رات کے اس پہر میں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور انتہائی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند شعر جی بالکل، جی جی اس کے پڑھ دیتا ہوں۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ ہلو جی بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، کیا کہنے، سبحان اللہ، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، کیا کہنے، فکر میں بچوں کی یوں ہر دم بھولی جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے دودھی نظر آتی ہے ماں، کیا کہنے، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچے کو پہناتی ہے ماں، ایک ایک حسرت کو اپنی عزم و استقلال سے آنسوؤں سے غسل دے کے خود بھی دفناتی ہے ماں، کیا کہنے، سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں بے شک، رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں، کیا درد آہیں کشتیاں آنسو جدائی انتظار، زندگی میں اور کیا اولاد سے پاتی ہے ماں، کیا کہنے، سبحان تو اللہ، کا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، کیا کہنے، دے کے ایک بیمار بچے کو دوائیں اور دعا،
پائیں کی ہی رت سر پیروں پر سو جاتی ہے ماں. کیا کہنے. برف جیسی سرد راتوں میں کبھی یوں بھی ہوا بچہ ہے سینے پر خود گیلے میں سو جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی کیا ہے ماں. جیسے ہی ٹھوکر لگی اور منہ کے بل بچہ گرا یا علی مولا مدد کہتی ہوئی آتی ہے ماں. کیا کہنے. جان کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیاں یا علی بچہ پکارے در پا جاتی ہے ماں. کیا کہنے. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں. کیا کہنے. گھر سے جب پردیس ہو جاتا ہے گودی کا پلا ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں. کیا کہنے. دیکھ کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. کیا کہنے. لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں. کیا کہنے. دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں ریت پا مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی کیا ہے کہنے. ماں. کیا کہنے. مرتے دم بچہ نہ آئے گھر گھر پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں. کیا کہنے. بعد مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے کیس بیٹی کا بدل کے گھر میں آ جاتی ہے ماں. کیا کہنے. جب سبحان اللہ. جوان بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو روز ایک احساس کی سولی پر چڑھ جاتی ہے ماں. عمر کا سورج ڈھلا شادی نہ بیٹی کی ہوئی قبر میں یہ داغ اپنے ساتھ لے جاتی ہے ماں. کیا کہنے. دور ہو جاتی ہے ساری عمر کی اس دن تھکن بیاہ کر بیٹے کو جب گھر میں بہو لاتی ہے ماں. کیا کہنے. چھین لیتی ہے وہی اکثر سکون زندگی پیار سے بیٹی بنا کے جس کو گھر لاتی ہے ماں. پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو اجنبی اپنے ہی گھر میں آئے بن جاتی ہے ماں. ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں. بیٹا کتنا ہی برا ہو پڑوسن کے حضور ظرف تو دیکھو کہ پھر بیٹے کے گن جاتی ہے ماں. شادیاں کر کر کے بچے جا بسے پردیس میں دل خطوں سے اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور سڑی الجواں جب کبھی الجھی ہوئی جلسوں کو سلجھاتی ہے ماں. سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر رات دن کونو محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں. سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں. اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین باپ نے کھینچی سنا سینے سے سہلاتی ہے ماں. کیا میرا اکبر مدینے میں پلٹ کر آ گیا سن کے آواز اذان بستر سے اٹھ جاتی ہے ماں. یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستہ تن اس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں. قید خانے میں جب مر جائے کوئی بچی یتیم بس خدا ہی جانتا ہے کیسے دفناتی ہے ماں. اس کی غربت پر در و دیوار بھی رونے لگے اج جلے پرتے میں جب بچی کو دفناتی ہے ماں. ایک بچہ کربلا میں ایک بچی شام میں دو خالی ہاتھ خالی گھر کو آ جا
سے لڑ جاتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، جب رزن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں، جانے ان اشکوں سے اس کو کس بلا کا کیا ہے، لے کے ایک رومال ہر مجلس میں آ جاتی ہے ماں، پسلیاں پکڑے ہوئے روزے حساب آتی ہے ماں، آج مجھ کو چاہیے انصاف چلاتی ہے ماں، ایک کرتا خون بھرا اور 2 کٹے بازو لیے، مرثیہ پڑتی ہوئی پیش خدا آتی ہے ماں، کیا بگاڑا تھا میرے بچوں نے پروردگار، عرش کا پکڑ کر خوب چلاتی ہے ماں، انبیاء چلا اٹھے اپنے کلیجے تھام کر، سینہ اکبر میں جب برچھی کو دکھلاتی ہے ماں، ارے بیٹیوں کو میری سر ننگے پھرایا در بدر، بازوؤں پر رسیوں کے نیل دکھلاتی ہے ماں، اہل محشر چیخ اٹھے اصغر کا لاشا دیکھ کر، 3 پھل کا تیر جب گردن میں دکھلاتی ہے ماں، بیٹھ جاتی ہے درے فردوس کا زینب کے ساتھ، پہلے جنت میں عزاداروں کو بھجواتی ہے ماں، داخل فردوس ہو جاتے ہیں جب پہلے عزا، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ آپ کا جناب رضا سرفی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں سنایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بھی آپ کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب رضا سرفی صاحب، جو کہ انڈیا سے جو ہے لائیو ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے تھے، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے، پہلے میں سب سے اس وقت جو میں چاہوں گا کہ علی آپ جو ہیں کلام پیش کریں، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ عمران بھائی آسٹریلیا سے لائن پہ، تو ہم آسٹریلیا سے پہلے عمران بھائی کو اس پروگرام میں شریک کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کریں، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو اس پروگرام میں ظاہر نذرانہ عقیدت آپ سے لیں گے اور سنیں گے آپ سے کلام۔ جی السلام علیکم عمران نذیری بھائی۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ پروگرام شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں اس پروگرام میں۔ جی بالکل، آپ بالکل پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسدس کے چند بند پڑھ رہا ہوں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ جی جی بسم اللہ۔ دعا کرو کہ انشاءاللہ پروردگار یہ قبول فرمائے آپ کی بھی یہ محنت کو اور میری بھی یہ محنت کو، بالکل، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں کی رات عجب غم کی رات ہے، کیا کہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے محرم کی رات ہے، یہ رات تو شہادت عالم کی رات ہے، زینب کے گھر میں گریا ہو ماتم کی رات ہے، سجدے میں دیگ آئی شہ ذوالفقار نے، اس تو بے رب کہا ہے اسی روزے دار نے، اس تو بے رب کہا ہے اسی روزے دار نے، سحری نمک سے کر کے چلا تھا وہ روزہ دار، یوں بھی پچھاڑے کھاتی تھی کلثوم بار بار، حسنین آئے مسجد کوفہ سے غم گسار، در پر کھڑی تھی زینب دلگیر سوگوار،
کہتی تھی جلد لاؤ میرے روزہ دار کو، زخمی کیا ہے کس نے یہ سجدہ گزار کو، زخمی کیا ہے کس نے یہ سجدہ گزار کو، کس نے کیا یتیم ہمیں عید قریب، کوفے میں ہائے آل نبی ہو گئے غریب، ماں کی لہد سے دور یہ صدمہ ملا عجیب، بابا کے بات دیکھو دکھا ہے یہ کیا نصیب، کلثوم رو کے کہتی تھی باقی خیر ہو، پردیس میں ہمارے مسیح کی خیر ہو، پردیس میں ہمارے مسیح کی خیر ہو، زینب نے ہائے دیکھا جو خون میں تر، آنکھوں میں اشک آئے کہ زخمی ہوا جگر، رونے لگی یتیموں پہ خود غم زدہ سحر، ماتم قدے میں ہو گیا تبدیل گھر کا گھر، در پر کھڑے تھے چاہنے والے سب اشک بار، ماں سے لپٹ کے روتے تھے ابا سے نامدار، ماں سے لپٹ کے روتے تھے ابا سے نامدار، المختصر وصیت کرتے رہے علی، آہے حسن کو دیکھ کے بھرتے رہے علی، کس درد سے نہ جانے گزرتے رہے علی، زینب کو دیکھ دیکھ کے مرتے رہے علی، چہرے کا رنگ لال تھا اب زرد ہو گیا، 21ویں کو سارا بدن سرد ہو گیا، 21ویں کو سارا بدن سرد ہو گیا، اللہ جانے کس لیے آنسو ہوئے رواں، شاید کہ یاد آ گئی عاشور کی اذاں، پھرنے لگا نگاہوں میں خیموں کا کیا دھواں، بازو میں بیٹیوں کے نظر آئی ریشما، ابا سے با وفا کے علم کو سجا کے روئے، زینب کو خوب اپنے گلے سے لگا کے روئے، زینب کو خوب اپنے گلے سے لگا کے روئے، 21ویں کی شب 21ویں کی صبح قیامت ہوئی بپا، گھر میں علی کے شور ہوا وا مصیبتا، سر پیٹنے لگے جو ہی دل بندے مصطفیٰ، یک بارگی بپا ہوئی کوفے میں کربلا، یہ زخم بھی گلے سے لگایا حسین نے، بابا کا یوں جنازہ اٹھایا حسین نے، بابا کا یوں جنازہ اٹھایا حسین نے، قرآن تھا مدینے میں کوفہ تھا سوگوار، روتے تھے مرتضیٰ کے جنازے پہ غم گسار، کاندھے بدل رہے تھے جو اصحاب بار بار، ہوتا رہا علی کا غریبوں میں انتظار، ماتم علی کے گھر ہوا ماہ سیام میں، کوفے میں غم تھا عید ہوئی شہر شام میں، کوفے میں غم تھا عید ہوئی شہر شام میں، حال اپنے دل کا کس کو سنائے حسن حسین، ویران گھر میں کس طرح جائے حسن حسین، کس کو دلوں کا زخم دکھائے حسن حسین،
کس دل سے روزے عید منائے حسن حسین. محراب دیکھ کر جو علی یاد آئیں گے, دونوں نماز عید میں آنسو بہائیں گے. دونوں نماز عید میں آنسو بہائیں گے. بابا کا غم اٹھا کے مدینے چلے حرم, زخم یتیم کھا کے مدینے چلے حرم. یوں اشک غم بہا کے مدینے چلے حرم, قبر علی بنا کے مدینے چلے حرم. ارے جا کر ظفر مدینے میں کب چین پائیں گے, آخر حسین کرب و بلا کو بسائیں گے. آخر حسین کرب و بلا کو بسائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں انتہائی مشکور ہوں جناب عمران نذیری صاحب جو آسٹریلیا سے اس پروگرام میں شریک تھے اور نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں جو ہے علی نقی صاحب آپ جو ہے کلام پیش کریں, کیونکہ کام بہت ٹائم کی بہت قلت ہو گئی, کیونکہ ظاہر تمام پڑھنے والے جو تھے وہ اس میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. بہت ہی مختصر جی بالکل پیش کرتا ہوں. پہلے تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور ایک سلام پیش کر دیتا ہوں جی. اور محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کر دیا سجدے میں زخمی, کر دیا سجدے میں زخمی, ایک روزہ دار کو کر دیا سجدے میں زخمی, ایک روزے دار کو عرش لرزے میں ہے جنبش, عرش لرزے میں ہے جنبش, ہے در و دیوار کو کر دیا سجدے میں زخمی, ایک روزے دار کو. اور آ رہی ہے آسمان سے یہ صدا جبریل کی, آ رہی ہے آسمان سے یہ صدا جبریل کی, بے خطا مسجد میں مارا ہے در کرار کو, اور سر سے سایہ اٹھ گیا ہے باپ کا حسنین کے, عمر بھر روتے رہیں گے یہ پدر کے پیار کو. کون اب آ کر تسلی دے بھلا کلثوم کو, کون دے آ کر دلاسا زینب غمخوار کو, کر دیا سجدے میں زخمی, ایک روزے دار کو. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت موجود ہیں جناب مختار فتح پوری صاحب پاکستان سے. میں خوش آمدید کہتا ہوں مختار فتح پوری بھائی آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام عمران صاحب. مختار بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور یہ پروگرام ہمارا شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے, تو میں چاہوں گا آپ جو ہے مختصر سے جو ہے کوئی کلام پیش کریں, کیونکہ ٹائم کی قلت بھی ہے اور آپ کو بھی ہم نے اس پروگرام میں شریک لازمی ہی کرنا تھا. بالکل جناب, داخل ثواب ہونے کے لیے انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 شعر جی جی مولا کی ضربت کے حوالے سے آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. جی مختار. ایک نوحہ ہے. جی.
درود بھیجے محمد وآل اللہم محمد. صلی علی اللہم صلی محمد علی وآل محمد محمد. وآل محمد. زخمی ہوا جو سجدے میں نماز مصطفیٰ، زخمی ہوا جو سجدے میں نماز مصطفیٰ، ایک اشسا نمازیوں میں ہو گیا بپا، گھر سے چلے حسین حسن سے کو پیٹتے، گھر سے چلے حسین حسن سے کو پیٹتے، ایک تہلکہ سا خانہ عصمت میں پھر گیا، پہنچے علی کے لال جو مسجد میں دوستو، دیکھا کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں شہ خدا، دیکھا کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں شہ خدا، شاہ لاد چلے لے کے باپ کو، گھر کے قریب پہنچے تو مولا نے یہ کہا، اہل حرم کے رونے کی آواز آئے گی، اب دوستوں کو ساتھ سے کر دو عہدہ، زخمی ہوا جو سجدے میں داماد مصطفیٰ. بہت شکر گزار ہوں جناب مختار فتح پوری آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور نذرانہ عقیدت پیش کیا امام کے حضور. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم تیری 4 مصروں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم تیری یاد میں جاگے تو تہجد کا ثواب، سو رہے ہوں تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے، جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو کہ رمضان کے حوالے سے ہوگا. اور اس وقت ہمیں اجازت دیجیے.
اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.